بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان. عبدالباسط کے ساتھ. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو لے کر ناظرین ایک اور بحث اب چل پڑی ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ چونکہ ممبر بننا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ اب کہہ رہے ہیں خاص طور پہ پی ٹی آئی کے اندر ہی کوئی مخالفت شروع ہو گئی ہے. پی ٹی آئی کے دو ممبران جو اس وقت جو نیشنل اسمبلی کے بھی ممبر ہیں اور اس وقت پی اے سی کے بھی ممبر ہیں، راجہ ریاض احمد اور ریاض فتیانہ صاحب، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے شیخ رشید صاحب کو پی اے سی میں لانے کی، کیونکہ وہ کافی ہیں شہباز شریف صاحب کو جو ہے جو بھی ان کے معاملات ہوں گے ان کو دیکھنے کے لیے اور ان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے. راجہ ریاض احمد صاحب آپ جانتے ہیں کچھ عرصے تک پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے اور ریاض فتیانہ شاید کاف لیگ کے ساتھ تھے. بہرحال ان دونوں حضرات نے یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے وزیر اعظم صاحب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کافی ہیں شہباز شریف صاحب کے لیے. یہاں یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے ناظرین کہ اب اس کی کیا وجہ ہے نہیں معلوم، لیکن ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے ان دونوں کو شاید یہ خطرہ ہو کہ اگر شیخ رشید احمد آتے ہیں تو شاید ان میں سے ایک کو فارغ کرنا پڑے پی اے سی سے، تو اس لیے بیان شاید دیا ہو. دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی اور نے بھی ان کو پرومپٹ کیا ہو، انکریج کیا ہو کہ آپ اس قسم کا بیان دیں پی ٹی آئی کے اندر ہی، یہ بھی ممکن ہے. لیکن بہرحال یہ اب ایک نئی بحث چل پڑی ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو یہ نیشنل اسمبلی ناظرین اس کا یہ ہے، ہم نے نکالا ہے پرنٹ آؤٹ، اس میں یہاں لکھا ہے ممبرز آف نان منسٹریل اسٹینڈنگ کمیٹی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو منسٹرز ہیں کیبنٹ میں شاید وہ ایلیجیبل نہیں ہوتے کمیٹی کے ممبر بننے میں. اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول شاید نہ ہو، کیونکہ شیخ رشید احمد صاحب اتنا کین ہیں کہ پی اے سی کے ممبر بنے، تو شاید اس میں کچھ ممکن ہو منسٹرز کے لیے بھی بننا. لیکن بہرحال اس کا نام جو ہے وہ تو یہی ہے ممبرز آف نان منسٹریل اسٹینڈنگ کمیٹی، تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی منسٹر نہیں ہے. اب اس وقت 30 ممبر ہیں ناظرین. یہ پارلیمنٹری کمیٹی ہے، اس میں ایم این ایز بھی ہیں، سینیٹرز بھی ہیں، اور جو منسٹر انچارج ہوتا ہے وہ یوزلی ہر کمیٹی کا جو منسٹر جو کسی بھی ریلیونٹ منسٹری سے ہوتی ہے تو اس کا منسٹر انچارج وہ ایکس آفیشیو ممبر ہوتا ہے. تو اس کا ایکس آفیشیو ممبر پی اے سی کا فائنانس منسٹر ہیں اور وہ 30ویں ممبر ہیں اس کمیٹی کے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب اپنے جو ہے اپنی ڈیمانڈ سے دستبردار ہوتے ہیں یا پھر وہ اپنی منسٹری سے وزارت سے استعفیٰ دے کر پی اے سی جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں لوگ پی اے سی میں تھے اور جب منسٹر بنے تو انہوں نے پی اے سی کی جو ہے ممبرشپ چھوڑی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ریورس میں یہ پاسبل ہے کہ اگر آپ منسٹر ہیں اور پی اے سی میں جانا چاہتے ہیں تو کیا ضروری ہے یا لازمن ہے یا کوئی ریکوائرمنٹ ہے کہ نہیں کہ آپ اپنی وزارت سے استعفیٰ دیں. ڈیپینڈ کرتا ہے اب شیخ رشید احمد صاحب سے کتنا وگرسلی اور اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں کہ وہ پی اے سی کا ممبر بنے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کو اپنی ریلویز کی جو وزارت ہے وہ جب اس میں بالکل پوری طرح ڈوب جائیں گے ان کے معاملات میں، تو ان کو شاید یہ احساس ہو کہ پی اے سی کا معاملہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا ان کی اپنی وزارت کا ہے. اور آج پھر وزیر اعظم نے ان کو انسٹرکشنز بھی دی ہیں کہ ماضی میں جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں کرپشن کے وہ تمام نیب کو ریفر کر دیے جائیں. تو اب شیخ رشید احمد صاحب تو اور مصروف ہو جائیں گے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ شیخ رشید صاحب شاید پی اے سی کے ممبر بننے جا رہے ہیں. ممکن ہے کہ آہستہ آہستہ یہ خود ہی یہ مطالبہ ان کا دم توڑ جائے اور عمران خان وزیر اعظم ہی ان کو بالآخر یہ سمجھا دیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اپنی جو ہے توجہ اور اپنا کام رکھیے ریلویز تک اور اس کو ریوائیو کیجئے، کیونکہ یہ بھی پبلک جو سیکٹر ہے اس میں بھی کافی لاسز ہوتے رہے ہیں، ابھی بھی لاسز ہو رہے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ شیخ رشید احمد صاحب rather than focusing on too much politics، پولیٹیشین تو وہ ہیں، سیاست بھی انہوں نے کرنی ہے، لیکن بہرحال doing too much politics rather than focusing on PAC، تو بہتر یہی ہوگا کہ وہ ریلویز کی طرف متوجہ ہوں، اور وہ کام کر بھی رہے ہیں، مصروف بھی نظر آتے ہیں ماشاء اللہ.
بہت سی ٹرینیں شروع بھی ہو گئی ہیں، آج بھی ایک اور ٹرین کا بھی شاید افتتاح ہوا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب بھرپور طریقے سے اپنی وزارت پہ فوکس کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ فوکس برقرار رہے، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کوئی یہاں سے استعفیٰ دے کر پی ایس سی کے ممبر بنے، یہ بھی شاید مناسب نہیں ہوگا. لیکن بہرحال اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ایک وزیر جو ہے وہ نان منسٹریل اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر بن سکتا ہے کہ نہیں. یہ اب ہم انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت کیا کرتی ہے. دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے آئی ایم ایف کا، جو کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور پھر جو حکومت نے کچھ آج اعداد و شمار بھی نکالے ہیں کہ ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں اور امپورٹس میں کمی آئی ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اکانومسٹ بھی ہوں گے، پاکستان کے بڑے مشہور اکانومسٹ ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے اس موضوع پہ اور جاننے کی کوشش کریں گے. مختصراً آئیے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. سعودی عرب کے ولی عہد تشریف لا رہے ہیں، محمد بن سلمان پاکستان ایک روزہ دورے پہ، 2 روزہ دوروں پہ آپ کہہ لیجیے. 17 کو آئیں گے اور شاید 18 کو چلے جائیں. اس دورے میں وہ اور بھی ممالک کا دورہ کریں گے جس میں چین، بھارت، ملیشیا اور انڈونیشیا شامل ہیں. تو یہ 5 ممالک ہیں جن کا وہ دورہ کرنے نکلے ہیں. پاکستان کے دورے کی اہمیت، چونکہ یہ پہلا ملک ہے، پہلا ملک اس دورے میں جو 5 ممالک کا دورہ کر رہے ہیں، تو پاکستان پہلا ان کا اسٹاپ ہوگا. تو ہمارے لیے بڑی اہمیت بھی ہے. اور پھر وزیر اعظم عمران خان حال ہی میں ایک وہاں پہ انویسٹمنٹ کانفرنس تھی، آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی اٹینڈ کر کے آئے، اور تو وہاں بھی ان کو بڑی پذیرائی ملی. تو ایک اچھا ریلیشن شپ ایکویشن سی بن گئی ہے وزیر اعظم کی اور ولی عہد سعودی عرب کی. تو یہ ہمارے لیے اٹس اے گڈ اومن، اچھا ہے، اٹ آگرز ویل. میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ بہت بھاری انویسٹمنٹ آنے والی ہے سعودی عرب سے. سعودی عرب نے پہلے بھی ہمیں $6 ارب کا آپ سمجھ لیجیے قرضہ دے رکھا ہے. اس کے علاوہ ابھی اگر انویسٹمنٹ بھی آتی ہے تو یہ بڑی اہم بات ہے، خاص طور پہ ریفائنری میں. اگر کوئی ریفائنری بن جاتی ہے گوادر میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک اچھا اسٹیپ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں یہی چاہیے کہ سعودی عرب اور یو اے ای یہ پچھلے 4-5 سالوں میں ہم سے ذرا دور ہو گئے تھے. یمن کی جو وار تھی اس میں ہماری پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کیا، آپ کو یاد ہوگا. تو ہم نے برملا یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس میں نیوٹرل ہیں، ہم سعودی عرب یا یو اے ای کی سائڈ نہیں لے سکتے اس معاملے میں. تو پچھلے 4-5 سالوں میں کچھ دوری رہی ہمارے اور ان کے درمیان. لیکن اب مجھے اس بات پہ بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے خاص طور پہ گلف کنٹریز پہ توجہ دی ہے، اور جو اسپیس ہم نے لوز کی تھی بھارت کو وہ ہم اب واپس آہستہ آہستہ لے رہے ہیں. یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس دورے سے پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور انشاءاللہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. جہاں تک اس دورے کا تعلق ہے، میں پچھلے 1 ہفتے سے بھارت کا میڈیا بھی پڑھ رہا ہوں، وہاں کا جو میڈیا کہہ رہا ہے، اور وہاں ان کو یہ پروپیگنڈا ایک قسم کا کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ریفائنری جو گوادر میں لگے گی، بلوچستان میں انویسٹمنٹ ہوگی سعودی عرب سے. تو ایران کو بڑے خدشات ہیں اس حوالے سے کہ سعودی عرب بلوچستان میں کیوں انویسٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک قسم کا شوشہ بھارت کے میڈیا نے چھوڑ رکھا ہے کہ جو کنسرنز ہیں ایران کے، تو یہ بڑا پاکستان ٹھیک نہیں کر رہا ایران کی نظر میں، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن میرا نہیں خیال یہ کوئی ایسی بات ہے. یقیناً ایران اور سعودی عرب کے مسائل ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ایران کو اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ پاکستان بڑے اقتصادی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے، اور ہمیں باہر سے انویسٹمنٹ چاہیے. اور پھر سعودی عرب اور ایران کے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ برادرانہ ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی حقیقت ہے کہ جو سبسٹنس ہمارا سعودی عرب کے تعلقات میں ہے وہ شاید ایران کے تعلقات میں نہیں ہے. میں یہ قطعا نہیں کہہ رہا کہ ایران کے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ کم اہمیت کے حامل ہیں، لیکن سبسٹنس کی جہاں تک بات ہے، ہمارے ورکرز سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، گلف میں کام کرتے ہیں، ہمیں وہاں سے ریمیٹنسز ملتی ہیں. پھر ہمیں دیکھا کہ سعودی عرب ہماری گائے بگائے ہماری مالی ہیلپ بھی کرتا رہتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ افغانستان کی جب وار ہوئی تو یہاں پہ ایک قسم کا کھیل کھیلا گیا پاکستان میں،
اس سے بھی ہم واقف ہیں، لیکن وہ زمانہ پیچھے رہ گیا، ہم نے آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ تو ہمارے جو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں ان میں اتنا اس طرح سبسٹینس نہیں ہے، گو کہ وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں افغانستان کو لے کر، اور ریجن کی جو ہے حالات کو لے کر وہ بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن بہرحال اس وقت ایران جو ہے یو ایس کی ایک سینکشنز میں بھی ہے، اور ہمارا جو ایران پاکستان پائپ جو گیس پائپ لائن تھی وہ بھی آگے نہیں بڑھ رہی سینکشنز کی وجہ سے، ہم بھی محتاط ہیں کچھ۔ تو یہ ایک قسم کا ایران کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت چونکہ پاکستان اقتصادی طور پہ بہت مشکل میں ہے، تو وہ چاہے گا کہ کہیں سے بھی اس کو ہیلپ ملے، اور خاص طور پہ جو ہمارے برادر ملک ہیں اگر وہاں سے ہمیں ہیلپ ملتی ہے تو ہم تو اس کو ویلکم کہیں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جو بھارت اس وقت پروپیگنڈا کر رہا ہے اس میں کچھ ہمارے لیے خدا نخواستہ ایران اور پاکستان کے درمیان کوئی دوریاں پیدا نہیں ہونے والی۔ ہم چاہیں گے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں۔ پی ایم عمران خان نے ابھی تک دورہ نہیں کیا ایران کا، یہ میرے خیال میں جتنا جلدی ہو جانا چاہیے۔ اگر اگلے 1 ماہ میں اس کو پلان کر لیں یا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری طرف ایران سے بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ خاص طور پہ OIC میں اگر وہ جو کشمیر کانٹیکٹ گروپ ہے اس میں شامل ہو جائے، تاکہ اس کی اہمیت جو اہم آواز ہے وہ ہمارے ساتھ مل جائے، اور جو ہمارے بھارت کے ساتھ خاص طور پہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس پہ اگر ایران ہماری مدد کرے تو بہت اچھا ہوگا، اپنا جو انفلوئنس ہے وہ استعمال کرے بھارت میں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، راحیل اب 2 منٹ رہ گئے اس سیگمنٹ کو، تو میں کس طرح اس کو کمپلیٹ کروں، لیکن جنرل راحیل شریف جو کہ اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کوalition ہے اس کے سربراہ ہیں، وہ بھی پاکستان کے دورے پہ آج آئے ہوئے ہیں، اور میں تو اس کو دورہ امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ افغانستان کے کانٹیکسٹ میں۔ جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں طالبان کے ساتھ نیگوسیشنز کے، تو یہ ممکن ہے کہ اس وقت جو یہ کاؤنٹر ٹیررزم کوalition ہے یہ بھی کچھ سوچ رہا ہے کہ اگر امریکہ سے افواج کم ہوتی ہیں یا صرف بیسز رہ جاتے ہیں تو پھر ان کا کیا رول ہو سکتا ہے، اور یہ بھی آج ڈسکشن میں کہیں نہ کہیں یہ چیز آئی ہے کہ آیا جو اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کوalition ہے اس کا کوئی رول بن سکتا ہے آنے والی صورتحال میں، طالبان کو راضی کیا جا سکتا ہے کہ ایک اسلامک فورس جو ہے مسلم کنٹریز کی فورس کو تعینات کر دیا جائے تاکہ جو سول وار کا خدشہ ہے وہ دور ہو جائے۔ لیکن طالبان کو راضی کرنا بڑا ضروری ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ طالبان اس وقت سعودی عرب کے ساتھ وہ انگیجمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ پریشر لیں۔ اس وقت دوحہ میں ان کا آفس ہے، اور اس وقت جو ہے اس کوalition کے 41 ممبر ہیں، جس میں پاکستان بھی ہے، قطر بھی ہے، افغانستان بھی ہے، UAE بھی ہے، تو یہ ترکی بھی ہے، تو یہ، اور اس میں ایران نہیں ہے، آبویسلی ہم سب جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ لیکن اس وقت یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ کیا کوئی رول ہو سکتا ہے افغانستان میں اس جو کاؤنٹر کوalition ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کوalition جو ہے، اس کا کوئی رول ہو سکتا ہے افغانستان میں۔ تو یہ بڑی ایک اہم میں سمجھتا ہوں ذمہ داری آنے والی ہے اگر طالبان اس سے اتفاق کر لیتے ہیں۔ دار و مدار سارا اس پہ ہے کہ طالبان اور امریکہ کے مذاکرات کیسے آگے چلتے ہیں، پھر جو امریکہ انسسٹ کر رہا ہے کہ طالبان اشرف غنی کی حکومت سے بات چیت کریں، اس پہ طالبان راضی نہیں ہیں، تو اس صورتحال میں ایک انٹرم سیٹ اپ کس طرح آئے گا، 18 ماہ اگلے کیسے گزریں گے، الیکشنز تو پھر آبویسلی نہیں ہو پائیں گے جو جولائی میں ہونے ہیں۔ تو یہ مختلف معاملات ہیں جو اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن راحیل صاحب کا جو دورہ ہے وہ آبویسلی ایک تو ولی عہد کے دورے سے پہلے تھوڑا سا پاکستان اور دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں کوآپریشن ہے، لیکن ایک اہم معاملہ جو آج ڈسکس ہوا ہے وہ یہ بھی ہے افغانستان کی صورتحال اور انٹرنیشنل اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کوalition کا کوئی کردار ہو سکتا ہے افغانستان میں کہ نہیں، یہ بھی آج ڈسکشن میں شامل تھا یہ نقطہ بھی۔ تو ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ میں ہم IMF کی تھوڑی بات کریں گے، اور پھر آخری سیگمنٹ میں آپ کی کالز بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی
ناظرین خوش آمدید، اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں IMF کے بارے میں، اور اس وقت جو پاکستان کی ایکسپورٹس کہتے ہیں جنوری میں بڑھ گئی ہے، تقریباً 4% سے زیادہ اس میں انکریز ہوا ہے، اور ساتھ میں امپورٹس میں کمی آئی ہے. تو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی ٹرینڈ ہے یا ون آف تھنگ ہے، یا یہ ہے بھی صحیح کہ نہیں. یہ جو اس وقت ہمارے شعبہ جو بیورو ہے شماریات کا، اس نے یہ فگرز ریلیز کی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے الحمدللہ. جی پہلے تو بہت شکریہ، آپ آواز پاکستان میں آپ نے جوائن کیا ہمیں. یہ بتائیے کہ ابھی جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان سے ملاقات کی دبئی میں، آپ اب یہ تو طے ہو گیا ہے کہ IMF کی طرف ہم جا رہے ہیں. آپ ہمیں ذرا یہ مختصراً بتائیے کہ اگر ہم IMF کی طرف جائیں گے تو ایک تو یہ یا اسٹینڈ بائی فیسلٹی ہوگی یا ایکسٹینڈڈ کریڈٹ فیسلٹی ہوگی. آیا یہ 1 سے 2 سال یا 2 سے 4 سال کی فیسلٹی ہوگی، اور اس کا پیکج حجم کیا ہوگا، والیوم کیا ہوگا جو ہم قرضہ لیں گے IMF سے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو جس دن سے یہ حکومت اقتدار میں آئی ہے اس روز سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم IMF کے پاس جائیں گے. IMF جو ہے وہ امریکہ کی حمایت سے پاکستان کو قرضہ دینے کے لیے شروع سے تیار تھا، اس میں کوئی قطعی شبے کی بات نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اب ہمیں یہ بھی پتا تھا اس حکومت کو کہ آپ دوست ملکوں سے $20 ارب کے بھی پیکج لے آئیں، مگر IMF کے پاس پھر بھی جانا پڑے گا اگر آپ 2 بنیادی اصلاحات نہیں کرتے. نمبر 1 اسٹرکچرل اصلاحات خصوصاً ٹیکسوں کے شعبے میں، دوسری یہ بینکوں کے ذریعے جو سرمایہ کا فرار ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے. تو چونکہ طاقتور طبقے نہیں چاہتے اور حکومت یہ دونوں اصلاحات نہیں کر رہی، تو پھر اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم IMF کے پاس جائیں، کیونکہ ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے ریزرو تھے وہ $1 ارب مہینے کے حساب سے گر رہے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ IMF کا جو یہ پروگرام ہے یہ 7واں پروگرام ہوگا ہمارا. اس سے 6 پروگرام جو آئے یا آپ 1988 سے ہم IMF کے پروگرام میں چل رہے ہیں، وہ ہے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام، جس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ معیشت کی شرح نمو کو سست کر دیں، جیسے ہارٹ کے پیشنٹ کو جو ہے وہ آرام کرایا جاتا ہے، اور معیشت کو استحکام کر دیں. یعنی معیشت کو استحکام دینے کے لیے بجٹ خسارے کو وہ کرائٹیریا بناتے ہیں، یعنی ہمارے آمدنی سے زیادہ جو اخراجات ہیں. اب اس کے بعد ان کا دوسرا مطالبہ ہوتا ہے کہ بجٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے آپ ٹیکسوں کی آمدنی بڑھائیں، ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس عائد کریں، ٹیکس چوری روکیں. لیکن وہ تو پہلی حکومت نے بہت کچھ کر لیا صدیقی صاحب. میں سمجھتا ہوں گا کہ ابھی تک اس میں 0 پیش قدمی ہوئی ہے. میں بھی آپ سے عرض کروں گا اس کی وجہ. تو یہ جو چیز یہ ہوتی ہے تو وہ حکومت کہہ دیتی ہے کہ جناب یہ تو ہم نہیں کر سکتے، ہماری پارلیمنٹ ہی تیار نہیں ہے، ہماری کابینہ تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ایگریکلچر پہ ٹیکس مت لگائیں، پراپرٹی پہ مت لگائیں، معیشت کو دستاویزی نہ بنائیں، کالے دھن کو سفید ہونے دیں. تو کہتا ہے ٹھیک ہے آپ پھر ایسا کریں کہ ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کر دیں، تعلیم کا بجٹ کم کر دیں، صحت کا بجٹ کم کر دیں، بجلی کے نرخ بڑھا دیں، گیس کے نرخ بڑھا دیں. یہ آپشن ہم نے قبول کر لیا ہے. اور جو پچھلے مہینے لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہم آسٹیریٹی کی طرف جا رہے ہیں، ڈیولپمنٹ ہمارا بجٹ کم ہو رہا ہے، تو پھر ہماری گروتھ کیسے ہوگی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. نہیں تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 1988 سے جو ہم IMF پروگرامز آئے ہیں اس کا بنیادی نقطہ ہی یہ تھا کہ آپ معیشت کی شرح نمو کو سست کر دیں. اور آج میں ریکارڈ پر آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ اگلے 2 برسوں میں، یعنی اس مالی سال 2019 اور مالی سال 2020، اس میں پاکستان کی معیشت کی اوسط شرح نمو اس سے بہت کم رہے گی جو ان کو ورثے میں ملی تھی، یعنی 5.8%. اس سے بہت زیادہ کم رہے گی، جبکہ مہنگائی بڑھے گی، قرضوں کا بوجھ زیادہ تیز رفتاری سے بڑھے گا. تو یہ وہ چیز ہے جو IMF کا تحفہ ہے، اور جو ریکارڈ پر ہے کہ 1988 سے اب تک 30 برس میں ہم IMF کے پروگرام میں بڑی حد تک رہے ہیں. اور ان 3 برسوں میں ہماری اوسط گروتھ ریٹ جنوبی ایشیا کی اوسط سے کم، سری لنکا سے کم، بھارت سے کم، بنگلہ دیش سے کم، وہی اب بھی ہو رہا ہے. تو اب یہ کیا ایکسٹینڈڈ فیسلٹی کی طرف جائیں گے؟ 2 سے 4 سال کا پروگرام ہوگا یا 1 سے 2 سال کا؟ ابھی تک تو مجھے انہوں نے بتایا نہیں، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ 3 سال کا پروگرام غالباً ہوگا. اور ان 3 سال کے دوران وہ یہ چاہیں گے کہ پاکستان کو جو ہے معیشت کو کنٹرول کریں، اپنی ہدایت کے مطابق اپنی کنڈیشنلٹیز کو جو ہے امپلیمنٹ ہوتے دیکھیں، اور وہ یہ کوشش کریں گے کہ اس دوران میں ان کی ہدایات یا احکامات یا شرائط پر
ہم عمل کرتے رہیں. لیکن اس میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک میں سیاسی پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلا دوں. جی پلیز. کہ IMF جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دوسری استعماری طاقتوں کے مفادات کا بھی تحفظ کرتا ہے. اور آپ کو علم مجھ سے کہیں زیادہ ہے کہ جب فرینڈس آف پاکستان کا ہمارا معاہدہ ہوا تھا 26 ستمبر 2008 کو, تو پارلیمنٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ فرینڈس آف پاکستان جو ہیں وہ پاکستان کو نقد امداد دیں گے. لیکن جو ان کا اعلامیہ جاری ہوا تھا 26 ستمبر کو ہی, اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کی جنگ امریکی کے ساتھ تعاون سے اور ایجنڈے سے مل کر لڑے گا. اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ اگلے 3 برسوں میں ہمارے جو لاسز ہوئے تھے وہ 40 ارب ڈالر کے تھے, جبکہ اس سے پہلے کے 30 برسوں میں 15 ارب ڈالر کا تھا. یعنی 40 ارب ڈالر کے نقصان اٹھا کے ہم نے 6.4 ارب ڈالر کا قرضہ فرینڈس آف پاکستان کی جو ہے حمایت سے اور مدد سے حاصل کیا تھا. یہ تو ریکارڈڈ ہے. اور اس سے اگلے سال ہماری جو گروتھ ریٹ تھی وہ 0.4% رہی تھی صرف, جو کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم ترین سطح ہے. اس وقت بھی جو ہمارے وزیر خارجہ وہی تھے جو آج ہیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ مئی 1998 میں جب ہم نے جوہری دھماکے کیے تھے تو IMF کمیشن نے اس سے پہلے رپورٹ دی تھی کہ پاکستان نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں تو ان کو قسط جاری کر دی جائے. لیکن IMF نے وہ شرط بھی روک لی تھی. تو وہ ضرور سیاسی مفادات بھی دیکھتا ہے. آپ اس چیزوں کو مجھ سے زیادہ یہ بتائیے کہ جو IMF کا جانا ہمارا کتنا ضروری ہے. IMF کے پاس ہی جو ہماری انٹرنیشنل رینکنگز میں ریٹنگز میں کمی آ رہی ہے, اس کی بحالی کے لیے, اس کو سہارا دینے کے لیے یہ موڈیز وغیرہ اور اسٹینڈرڈ اینڈ پورز وغیرہ کی جو ریٹنگز آتی ہیں اس میں ہماری بڑی پچھلے کمی ہوئی ہے. جی دیکھیے, جو 3 کریڈٹ ایجنسیز نے ہماری ریٹنگ کم کی ہے, لیکن اگر اسٹینڈرڈ آف پور نے جو کی ہے وہ سب سے زیادہ ڈیمیجنگ ہے. اور انہوں نے پریکٹیکلی موجودہ حکومت کو چارج شیٹ کر دیا ہے کہ جناب آپ سے جو توقعات تھیں کہ یہ ہمیں پتا تھا کہ آپ کو مشکل معیشت ملی ہے, لیکن جو توقعات آپ سے تھیں وہ آپ نے پوری نہیں کی اور وہ خرابیاں اور وہ چیلنجز دور نہیں کیے. تو پریکٹیکلی تو انہوں نے چارج شیٹ کیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی حد سے بھی زیادہ تجاوز کیا ہے. شاید مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو گھیر کے جلدی سے IMF کے شکنجے میں لایا جائے. وہ تو یہاں تک چلے گئے کہ جی 3 برسوں میں پاکستان کی اوسط جو شرح نمو ہے وہ 3.6% رہے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ امکانہ ہے. اور جو مودیز نے یہ کہا کہ جی پاکستانی بینکس نے جو گورنمنٹ کے بانڈز میں پیسہ لگا دیا ہے اس کو وہ مائنس کر رہے ہیں. بھائی سوورن رسک ضرور ہے, لیکن حکومت پاکستان کے روپے میں بانڈز تو کبھی بھی اس میں رسک نہیں ہوتا کیونکہ ہم نوٹ چھاپ کے بھی وہ پورے کریں گے. تو وہ ایک حد سے اپنے گئے ہیں, لیکن اتنے خراب ہم نہیں ہیں جتنے انہوں نے کیا. لیکن جو آپ کا بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم 2 اصلاحات کر لیتے. ایک یہ تھا کہ جو انہوں نے 100 روزہ پروگرام کے لیے کہا تھا تحریک انصاف نے, جس کے الفاظ یہ تھے کہ ہم 100 روز کے اندر قرضوں پر انحصار کرنے اور معیشت کو بحال کرنے کے لیے انصاف پر عدل پر مبنی ٹیکسوں کی پالیسی نافذ کر دیں. بالکل. اگر یہ پالیسی نافذ کر رہے ہیں تو ہماری ٹیکسوں کی وصولی 4100 ارب روپے کے بجائے 8600 ارب روپے ہوگی, جس سے آپ عوام کو ریلیف بھی دے سکتے تھے, GST کی شرح بھی کم کر سکتے تھے, تعلیم اور صحت کا بجٹ بھی دگنا کر سکتے تھے. تو یہ جو 100 روز میں کرنی تھی وہ تو 5 سال میں بھی نہیں کریں گے, کیونکہ میں ریکارڈ پر یہ کہہ رہا ہوں کہ وفاقی کابینہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے. قومی اسمبلی میں ان کے ممبران, سینٹ میں, صوبائی اسمبلی میں وہ تیار نہیں ہے. تو پھر آپ یہ سوری قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں, معیشت کو دستاویزی بنائیں, کالے دھن کو سفید ہونے سے روکیں. اگر یہ شرط آپ پوری نہیں کرتے تو پھر IMF کے پاس جانا پڑے گا. اور اگر یہ شرط پوری کر دیتے تو ہمیں سعودی عرب کے بعد کسی اور پیکیج کی ضرورت نہیں تھی, نہ IMF کی ضرورت تھی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب حکومت کے پاس یہ عذر نہیں رہ گیا کہ ہمیں پرانے اتنے مسائل ملے تھے اس لیے ہم کچھ نہیں کر پا رہے. ابھی 6-7 ماہ گزر گئے ہیں, اب جو بھی بلیم آنا ہے وہ اس حکومت پہ ہی آنا ہے. نہیں, میں نہیں سمجھتا, کیونکہ حقیقت تو یہ ہے, میں آپ سے عرض کر دوں کہ سیاست تو ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے معیشت میں. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جب اقتدار میں آئی تھی 2008 میں, تو اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا 8.2%, 8.2%. انہوں نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا تھا. اس وقت جو اس حکومت کو ورثے میں ملا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ تھا 5.2%, تقریباً نصف سے کچھ زیادہ. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی بائی پاس کی ضرورت ہے, حالانکہ کوئی بائی پاس نہیں کیا. اب وہ یہ کہیں گے کہ جی یہ مجبوراً قرضہ ہم نے پرانے قرضوں کی ادائیگی کے لیے
اور اپنی کریڈٹ ریٹنگ بہتر بنانے کے لیے لیا ہے، ان کی شرائط سخت ہیں جو ہم پوری کر رہے ہیں. اس لیے کیونکہ ہم ان کے خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ قرضہ لے رہے ہیں، اس لیے مستقبل قریب میں قوم ہم سے یہ توقع نہ کرے کہ ہم کوئی ریلیف دے پائیں گے. جیسے ڈاکٹر صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، اس سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا، لیکن انشاءاللہ آپ سے دوبارہ رابطہ قائم کر کے استفادہ کرتے رہیں گے. میں بہت مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ میں آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین دوبارہ خوش آمدید. آواز پاکستان ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی محمد عمران چیمہ بات کر رہا ہوں. جی چیمہ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی ایک تو ایران کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں ایران کے ساتھ اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کرنا چاہیے. بالکل. اور دوسرا میری آپ سے خاص و خاص درخواست تھی کہ آپ ایک پروگرام جو ہے نا وہ لینڈ ریفارم پہ رکھیں. یہ بہت خاص کر کے چھوٹے زمیندار کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ مسائل ہے جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے بھی ٹھیک اور اوور آل زمیندارے کے حوالے سے بھی. تو اس معاملے پہ حکومت کو جو ہے نا وہ فی الفور جو ہے وہ قانون سازی بھی کرنی چاہیے. ٹھیک. اور دوسرا اپوزیشن کو بھی ہوش کے نام لینے چاہیے کہ ملک کی استحکام کے لیے، ملک کے امن کے لیے، ملک کی اقتصادیات کے لیے ہمیں پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ایک ایسا طریقے سے چلانا چاہیے. پارلیمنٹ جب اپنی چوری چھپانے پہ مصروف ہو جائے گی تو عوام کس کے آگے اپنی آؤ بقا کریں گے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. چل تھینک یو ویری مچ چیمہ صاحب آپ کی کال کا اور آپ کی تجاویز کا. یہ تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی ہے کہ پارلیمنٹ نے پہلے بھی کوئی خاص کام نہیں کیا اور اب بھی مسائل اور معاملات اسی طرح ہی چل رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کس حد تک اپنا کام کرتی ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ جی ممتاز کر رہا ہوں جی ملتان سے. جی ممتاز صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر آپ نے کافی عرصہ گزارا ہے سیاست کی دشت میں، آپ نے کافی ٹائم گزارا ہے، تو آپ سے معلوم یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ممبران اسمبلی کو تو آپ جانتے ہیں کہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 90% ہمارے یہاں چور بیٹھے ہوئے. جی تو پھر کون ہے جو ایسا آئینی ادارہ کہ جو ان معاملات کو، یہ بگاڑ کو ختم کرے؟ آپ کی نظر میں کون ہے؟ اچھا میرا سیاست سے کبھی تعلق نہیں رہا اپنے ممتاز صاحب. میں نے تو ساری عمر سفارت کاری کی ہے، لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کون ختم کرے گا، میں سمجھتا ہوں کہ عوام ہی ختم کریں گے. اب ہم پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جب بھی انتخابات ہوں ہم ایسے افراد کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجیں جو واقعی ہمارے ووٹ کے حقدار ہوں. جب تک ہم برادریوں سے، قبائل سے نہیں نکلیں گے اور ووٹ کا حق جو ہے صحیح معنوں میں جو فرض ہے، حق تو ہے جو ہمارا فرض ہے، اس کو صحیح طور پہ ہم نبھائیں گے نہیں، ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک پارلیمنٹ میں اسی قسم کے لوگ آتے رہیں گے. تو بنیادی تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام ہی نے کرنا ہے. اب 5 سال 2018 میں آپ کو موقع ملا، اب آپ انتظار کیجئے 5 سال اور یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ اس میں کچھ بہتری آئے گی ملک میں. لیکن جب اگلے انتخابات آئیں تو کائنڈلی ان لوگوں کو ووٹ دیجیے جو واقعی آپ کے ووٹ کے حقدار ہوں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ میں اعجاز فریدی کر رہا ہوں لاہور سے. جی ماشاءاللہ اعجاز صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی میں نے آپ کو کئی بار بہت پرانا دیکھ رہا ہوں، بڑے اچھے آپ پروگرام کرتے ہیں. بہت شکریہ. لیکن میں آپ کی دیکھ رہا ہوں اسکرین پہ، یہ ہمارے جو ممبران ہیں یہ کیا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. خاص طور پر وہ شیخ رشید صاحب ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں کیا ہے کہ جمہوریت چلنے نہیں دیتے، اور جو منہ پہ آتا ہے وہ اس طرح کر دیتے ہیں، بکواس کہنا نہیں چاہیے. یہی شیخ رشید تھا جو نواز شریف کے جوتے چاٹتا تھا. رشید ہے جو نواز شریف اور شہباز شریف کے مخالف چل رہے ہیں.
منتخب کر کے قومی اسمبلی بھجوایا ہے، تو بہرحال وہ ایک جمہوری آواز کو تو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب آپ اور میں اس سے اتفاق نہیں کریں وہ الگ بات ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماضی میں جو ان کا سیاسی کریئر رہا ہے ہم سب اس سے واقف ہیں، لیکن کون پارلیمنٹ میں ایسا نہیں ہے؟ زیادہ تر تو لوگ وہی ہیں جو پارٹیاں تبدیل کرتے رہے ہیں. اور اگر شیخ رشید صاحب نے اپنی ایک نئی پارٹی بنا لی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جانے دیجئے. لیکن لوگ ان کو اس طرح ہی دیکھتے ہیں کہ وہ عوام کی باتیں کرتے ہیں اور عوامی باتیں کرتے ہیں. تو ناظرین، آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی 10 بجے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.